اللہ کو اتنے پسند محب ہیں یہ. ان کی زندگی کا معمول کیا تھا آپ سنیں. ان کی زندگی کا معمول یہ تھا، اللہ نے ان کو بے انتہا پیسہ دیا، اللہ نے مالدار تھا. انہوں نے اپنے لیے کوئی ایک مکان نہیں بنایا. دنیا والوں سننا، یہ جملے سننا، بس 5 منٹ کے لیے سننا، شاید تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو تو شاید کمی آ جائے. کیا اتنے مالدار تھے کہ آپ نے ایک مکان اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے نہیں بنایا. اور ان کا شغل کیا تھا، کہتے ہیں نا شغل، ہر ایک کو مکان بنا کے دینا. جو غریب بے سر و ساپا ہو، سر نہ ہو، اس کو مکان بنا دینا. ہر علاقے میں جاتے صحرا بنا دیتے، صحرا رہنے کی جگہ، تاکہ مسافر وہاں بیٹھ کے آرام کریں. وہ یہی بناتے جاتے. اور اللہ کو اتنے پسند، اللہ کو اتنے پسند کہ یار کیسا کام کر رہے ہیں. ان کی نصیحت ہے، مثال دینے کی مراد کر رہا ہوں کہ ان کی نصیحت ہے 4000 کتابوں میں. دیر آر 4000 ایڈوائز، نصیحتیں ہیں ان کی کتابوں میں. تو علماء نے چن کے کم کم کر کے جو بیان کی وہ میں بیان کر رہا ہوں. لیکن آپ تعارف سنیں، پہلے تعارف آپ سنیں اللہ اکبر اس عظیم ہستی کا. اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحت کرنے پر، ان کے اس عمل پر قرآن پاک میں ان کا ذکر نہیں کیا. پوری قرآن کی سورت نازل فرما دی، سورہ لقمان. حکیم لقمان پورا نام ان کا یہ ہے. ان کا کام میں نے بتا دیا. ایک دن اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام، جانتے نا، جانتے تو ہوں گے آپ، شکر ہے اللہ کا، جاننا بھی چاہیے بھائی. یہی واحد آدمی ہے، یہ واحد فرشتہ ہے جس کو تم سب کو جاننا ہے. خدا گواہ، اس کو جس نے نہیں جانا نا وہ تباہ و برباد ہو گیا. اس کو جان لو. اور یہ جو میں جملے کہہ رہا ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب اگلے جمعے میں اسی پہ ذکر کروں گا آپ کو. چلو تعارف اسرائیل علیہ السلام اگلی دفعہ سننا، تو آپ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے. اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے کیا بیان کیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے سے. لیکن آج سنو، اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طلب کیا، فرمایا اسرائیل جاؤ میرے لقمان کی روح کو قبض کرو. سننا، میرے لقمان کی روح قبض کر کے لاؤ. حکم کے لبیک کہا تو فرمایا رکو، اتنی جلدی نہ کرو، پہلے جاؤ میرے لقمان کے لیے جنت میں ایک بہترین خوبصورت سا محل بناؤ. سن رہے آپ، خوبصورت سا محل بناؤ میرے لقمان کے لیے. کہاں پہ؟ جنت میں. فرشتہ اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت حیران، بولے یا رب العالمین، بے شک میں آپ کا حکم مانتا ہوں، اے اللہ تیرے حکم لبیک. لیکن ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج تک کتنے بڑے بڑے لوگوں کے، بڑے بڑے نبیوں کے بڑے بڑے واسطوں سے میں نے روحیں قبض کی، لیکن تو نے آج تک ایسا نہیں کیا کہ ان کا پہلے میں محل بناؤں پھر روح قبض کرنے جاؤں. یہ تو واحد بندہ ہے جس کے لیے ایسا حکم ہے، ورنہ تو بعد میں تو سب کے بنتے ہیں محل مرنے کے بعد. یہ تو پہلے سے تیار ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، تو نہیں جانتا ملک الموت، یہ میرا لقمان جو ہے نا، تو جانتا نہیں یہ کیا ہے، اس کی عادتیں کیسی ہیں. اس کو میں نے بہت دیا، چاہتا تو ہزاروں مکان اپنے لیے بنا لیتا، چاہتا تو اپنے لیے محل تیار کر لیتا، لیکن خدا کی قسم اس نے دنیا کے اندر اپنے لیے محل نہیں بنایا، اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر نہیں بنایا. میری مخلوق کے لیے مکانات ہی بناتا گیا، مکانات بناتے گیا، ان کو ہی سہولت دیتا گیا. تو آج مجھے اس پر اتنا پیار ہے کہ پہلے میں اس کا محل مرنے سے پہلے بنا دوں. دیکھا آپ نے کیا مرتبہ، اللہ کو کتنا عزیز ہے مخلوق کی خدمت کرنا. یہاں تو ہم اپنے آپ ہی خدمت میں لگے رہتے ہیں نا. دنیا بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے بھائی دنیا. ہم تو یہ سوچ کے بیٹھے ہیں دنیا قلیل ہے، آخرت بہت طویل ہے. یہ تم سوچتے ہو کہ دنیا بہت بڑی ہے، دنیا بہت اچھی ہے. سن لو جملے میرے، یہ جملے میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں آپ کو، اب بھی ذہن میں آ رہے ہیں. دنیا بہت اچھی ہے ان کے لیے جو دنیا کو دنیا سمجھیں، کیونکہ دنیا میں اگر دنیا میں تم نہیں رہو گے تو تم آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے. اس دنیا سے ہی تم کو نیکی کرنے کا صلہ جنت ملے گی، یاد رکھنا. اس دنیا میں رہ کے ہی تم سمجھو گے نا. یہ تم نے دیکھو حضرت لقمان کی مثال کیسی مثال ہے کہ دنیا میں رہ کے انہوں نے مثال دی نا کہ محل بن رہا ہے جنت کے اندر، کہ ہزاروں لاکھوں دولت، اور یہ دولت تمہارے کام آنی ہی کب ہے؟ یہاں جو تم انتظار میں بیٹھے ہو، سمیٹ لوں ڈالر، فلانا کمنٹ آ رہا ہے، فلانا پریزیڈنٹ اعلان کر رہا ہے $10,000 مل رہے ہیں، رک جا بھائی، آنے دے آنے. او تو ابھی بھائی ابھی گاڑی نہیں چلانی، یہ مال زیادہ آ رہا ہے، بس یہ حوث ہی ہے نا. اور کیا ہے یار، کائے کی بچوں کی پرواہ. کیا اگلے جمعے سننا آپ مجھ سے، بچوں کی فکر. ارے تمہیں بچوں کی فکر ہے، تمہیں اپنے مرنے کی فکر نہیں. اللہ اکبر، تمہیں اپنے مرنے کی فکر نہیں. پوچھو جس سے بھی، بچوں کا کیا ہوگا، ہے نا، ہے کہ جملہ نہیں بتانا یار، میرے بچوں کا کیا، ماں سے پوچھو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا.
اور یہ نہیں پوچھتے کہ بچوں کا مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ تیرا بچہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. وہ سوچ، کیونکہ وہ تو ہمیشگی کی زندگی ہے. خیر لمبی بات نہ ہو جائے، بیٹھ تو حضرت لقمان کے پاس پہنچے اور حضرت لقمان علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اللہ کا حکم. حضرت لقمان نے کہا لبیک، وہ تو آنی ہے، وہ تو آنی ہے، بس بے شک اللہ نے پکارا، اللہ نے تمہیں بھیجا، میں حاضر ہوں. تو یہ فرشتے سوال کرتے ملک الموت، اے لقمان ایک بات کا جواب دے دے، تو واحد آدمی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ تیرا محل تیار کیا جنت میں، پہلے سے ہی میں نے ابھی کر کے آ رہا ہوں. ایک بات تو بتا، یہ تو نے مکان کیوں نہیں بنایا؟ ارے ملک الموت پوچھ رہے ہیں فرشتوں سے، اتنا تیرے کو اللہ نے پیسہ دیا، جائیداد دی، مال دیا، تو نے اپنے لیے مکان کیوں نہیں بنایا؟ اے ہے جملے سننا. حضرت لقمان کی نصیحتیں 4000 ہیں. علماء نے سمیٹ کر پھر حدیثوں میں 1000 کر دی، پھر کئی بڑے بڑے عالموں نے 1000 کو سمیٹ کر 100 کر دی، پھر ٹاپ کے عالموں نے محدثوں نے ان میں شارٹ کر کے 20-25 کر دی، پھر اور بڑے غضب کے عالم تھے جنہوں نے 4 نصیحتیں کر دی جو بھی میں سناؤں گا. بتاؤ 4000 میں سے 4 نصیحتیں بس، وہ اس پہ عمل کرے بندہ سرخرو ہو جائے. تو وہ کیا فرماتے ہیں حضرت لقمان علیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں نے گھر کیوں نہیں بنایا؟ ارے ہو اسرائیل، تو ایک بات بتا، تو جس کے پیچھے ہو کیا وہ اپنا گھر بنا سکتا ہے؟ اللہ، جملہ دیکھو آپ، نہیں سمجھ میں آئے گا. گھر دنیا کے گھر والے ہو نا تم، تو دنیا کے 2 مکان رکھے ہوئے، سوچو تیسرا ہی بناؤں، ابھی تیسرے کی پلاننگ کر رہے ہو. یہاں دیکھو کتنا بڑا ولی اللہ کا پیارا کیا کہتا ہے، تو جس کے پیچھے ہو، یعنی کسی وقت بھی میں بھی ہوں، میں ابھی چلا جاؤں، میں پلان کر رہا ہوں 3 مکان کی اور میں چلا ہی جاؤں، تو پھر کیا مکان میرے کام کا اس مکان کی. فرماتے تو موت جس کے پیچھے ہو کیا وہ اپنے مکان بنانے کی فکر کر سکتا ہے؟ اسے تو اپنے موت کی، قبر کی، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے یہ سارے طریقے کرنے پڑتے ہیں، کرنے پڑیں گے، کرنا پڑنا ہے. ورنہ دوستو قبر کا عذاب بھی برا ہے، مرنے کا نزا کی کیفیت بھی بری ہے، اور حشر کا میدان بھی اتنا اچھا نہیں جتنا آپ نے سمجھا برے لوگوں کے لیے، بہت برا ہے. بس آج ہی نصیحت پکڑو میرے دوستو بزرگوں. یہ ہے سیدنا حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ. میرے دوستو بزرگوں، انہوں نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو، جو میں بیان کر رہا ہوں 4 نصیحتیں سب چھانٹ کے. اپنے بیٹے کو فرمایا بیٹا احفظ بیتن، اپنی احفظ نظری بیت الناس. لوگوں کے دیکھو نصیحت کیسی ہے یار، نصیحت آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بھی نہیں. دیکھنا تم، یہ وہ نصیحت نہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو. سنو صحیح نصیحت کیسی کی، غضب کی. اور یہ ہمارے یہاں فطرتاً یہ ہمارے افعالوں میں شامل ہے. برے ہیں ہم اس معاملے میں، برے ہیں. بڑے سے بڑا لوگ، بڑے سے بڑا دیندار بھی برا ہے. وہ سنیں، احفظ نظری فی بیوت الناس، جب کسی کے گھر میں داخل ہو نظروں کی حفاظت کرنا. اندازہ کیا آپ نے، مہمان بن کے کسی کے گھر میں جاتے ہو، اللہ ماشاءاللہ بڑی بڑی بات ہے. اس کی گہرائی میں آدھا گھنٹہ 15 منٹ لے سکتا ہے بندہ کہ نگاہ، آپ کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ ادھر، اس کھڑکی میں، اس کھڑکی میں، اس دروازے میں. ارے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ نامحرم کی تلاش کر رہا ہے؟ شرم نہیں آتی تجھ کو؟ دیکھو اس پہ گہرائی. تو اس سے بچ جائے گا، اللہ تیرے کو ہر گناہ سے محفوظ رکھے گا. کتنی بڑی بات ہے. اور ہمارے سب کا معاملہ، جو بھی آتا ہے پہلے چھت دیکھے گا، دیوار دیکھے گا، کمرہ دیکھے گا. آپ اندر کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہو منع ہے، کیوں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے؟ تیرے کو کیا، تو جا، اس کا مہمان ہے، سیدھا نگاہ نیچے کر کے اس کے صوفے پہ، گھر پہ جا کے بیٹھ جا، کھانا کھا، واپس آ جا. تجھے کیا پتا کہ کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں، ادھر ادھر نگاہیں مارنا. یہ منع ہے. دیکھو شریعت کے اندر یہ بات بتائی. دوسرا فرمایا بیٹا، دوسرا فرمایا کہ احفظ فی المجالسی، دنیا کی محفلوں میں اپنی احفظ باللسان المجالس، یعنی اب دنیا کی محفل کی مجلسوں میں بیٹھنے پر اپنی زبان کی حفاظت کر. اور یہ بھی آپ دیکھ لو کیا ہے، جہاں 5 آدمی تم بیٹھتے ہو کہ اللہ رسول کی باتیں کرتے ہو. ایک مثال دے رہا ہوں، چلو اس کو چھوڑو، ابھی جمعے کی نماز ختم ہوگی، تم باہر دیکھ لینا 5 آدمی سگریٹ پی رہے ہوں گے. میں جا کے کھڑے ہو جانا. ہاں کوئی حدیث بخاری سنا رہا ہو، کوئی مسلم سنا رہا ہو، کوئی قرآن کی آیات سنا رہا ہو، تو تم کو یار سبحان اللہ کیسی ہے، کیا بات ہے. نصیحت میں دیکھو عمل. تم مسجدوں میں، یہ تم آپ کیا سمجھتے ہو، مسجدوں میں متولی کے ساتھ 4 بیٹھے ہوں گے. اب متولی صاحب تو فارم میں ہے نا، پریزیڈنٹ ہے، تو وہ تو فارم میں ہوتے ہیں، تو 4
یار یہ دیکھو یار متولی صاحب یہ نمازی ہمیشہ 5 منٹ لیٹ آتا ہے، اس کو تو اب اس کو غیبت ہے نا، مجھے بتاؤ نا مسجد میں بیٹھ کے باللسان فی المجالس حکم دیا خدا کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنا، تیری نیکیاں زیرو ہو جائیں گی. تو آیا نماز پڑھنے ہیں، اللہ کی بارگاہ اقدس میں نیکیاں لینے آیا ہے، اللہ کے فرشتے یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں تجھے، تو سمجھتا ہے میرے کیمرے CCTV نہیں لگا ہوا. یہ سب سے بڑے CCTV ہے، یہ ہٹتے نہیں ہیں نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں. تو کیا سمجھتا ہے تو بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے مسجد میں، تو گھروں کی تو بات، شادیوں میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے فٹافٹ شروع کسی نہ کسی کا موضوع آ جائے، اللہ ماشاء اللہ بتاؤ ہے کہ نہیں یہ معاملہ. پھر احفظ کیا فرمایا، فی المجال فی اللسان باللسان المجالس. اللہ اکبر. تیسری فرمایا احفظ فی المعدہ، اپنے پیٹ کی حفاظت کر. کیا بات ہے یار، جب دسترخوان پہ بیٹھے نا ہزاروں قسم کے انوار اقسام بندے کا آپ دیکھتے ہیں نا، کچھ بندوں کا تو حال ہی ایسا ہوتا ہے چھوڑنا کوئی نہیں ہے سب. فرمایا نہیں، صبر سے اپنے معدے کو دیکھ اور اپنی مناسبت سے کھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 حصے کر، 1 حصہ سانس کا، 1 حصہ پانی کا اور 1 حصہ کھانے کا. اس طرح کھا جیسی نصیحت ہے، بے دھڑک معدے کو مت کھا ورنہ تیرا معدہ خراب ہو جائے گا. پھر فرمایا آپ نے چوتھی آپ نے فرمایا نماز کی حفاظت کر. آئے ہائے، نماز کی حفاظت کر، نماز کو اپنے صحیح وقت پہ پڑھ، اور نماز کے اندر وسوسے جو آتے ہیں اس کو بھگا. یہ 4 نصیحتیں اتنی اعلیٰ ہیں، اگر کوئی سمیٹ لے اللہ اکبر قربان جان.